نظروں میں ہے قربانی شبیر کا مقصد، جو اتنے مصائب پر بھی زندہ ہے سکینہ۔ حضرات انہوں نے آغاز کیا اس نظم سے جو سرکار وفا کے حوالے سے تھی، جناب امیر کے فرزند سرکار باب الحوائج کے عنوان سے۔ میں صرف خدائے سخن میر انیس کی ایک بیت آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ یہ بیت چندن صاحب کی پوری نظم کے آئینے میں خدائے سخن کی اس بیت کو دیکھیے، ورق دل پر لکھ جائے گی، انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ جناب عباس آئے ہیں روباہوں کے بیچ، بزدلوں کے بیچ، خاندانی بھگوڑوں کے بیچ، اور ایسے عالم میں جناب عباس علمدار رجس پڑھ رہے ہیں اور اپنی شجاعت بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے درمیان آیا ہے یہ ہے کون، اسے پہچانو۔ حضرت فرماتے ہیں، میر انیس اس کیفیت کو نظم کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میدان میں الٹ دے اگر آستین کو۔ اب دوسرا مصرع میر انیس فرماتے ہیں کہ جناب عباس نے کہا میدان میں الٹ دے اگر آستین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دے زمین کو۔ ہم آسماں سمیت، اور یہ بات اس کے سوا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا جس کا باپ ابو تراب ہو، جس کا نانا معراج پر گیا ہو۔ شاید میں نے بہت نازک شرح کی ہے ان دونوں مصروں کی۔ ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو، میدان میں ہم غیظ میں الٹ دیں، میدان میں الٹ دیں اگر آستین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دریا کو چھیننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نوجوان بھائیوں، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے، ابھی عریضے لکھ کے آئے ہیں آپ، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے اور تیار ہو جائیے۔ لاکھوں کا لشکر، لاکھوں کی فوج، ہاتھوں میں خنجر، ہاتھوں میں نشتر، ہاتھوں میں نیزے، ہاتھوں میں بھالے، ہاتھوں میں تیر، ہاتھوں میں کمانے، سب کے نشانے فقط ایک ذات کے اوپر۔ کون؟ جو اہل حرم کا بھرم ہے، کون؟ جو حسین کا بازو ہے، کون؟ جو حسین کے لشکر کا علمدار ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم مشکیزے کو بھریں گے، دشمنوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم حسین کے بچوں کو پانی نہیں دیں گے۔ ایسے عالم میں سقائے سکینہ خیمے سے نکلنے لگا، سقائے سکینہ کی محبت، سکینہ آگے بڑھی، ننھے سے ہاتھوں سے مشکیزے کو عالم میں باندھا، چچا کو رخصت کیا، بچوں کو سہارا دیا۔ ابھی میرا چچا پانی لے کے آئے گا، اس لیے کہ اس گھرانے کے لوگ جو کہہ دیتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ لیجئے آج بھائی نے بھائی کو رخصت نہیں کیا، بھتیجی نے چچا کو رخصت کیا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہاتھوں میں تیغ علی نہیں ہے، ہاتھوں میں شمشیر علی نہیں ہے، خالی ہاتھ چلا علی کا شیر، ہاتھوں میں پرچم ہے، پرچم میں مشق ہے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، تلوار چلا نہیں سکتا، کربلا کو بچانا ہے، نیزہ چلا نہیں سکتا، کربلا کی تعمیر کرنی ہے۔ ایسے عالم میں اسد ذوالجلال کے لال نے اپنے ابروؤں کو ذوالفقار کیا اور آنکھوں کا ایک ہلکا سا روب میں ڈوبا ہوا جو اشارہ کیا تو فوجوں کے پرے الٹے، دشمنوں کے جگر کٹے، کلیجے پھٹے، اور عباس کے آمد کی آہٹ سے فوجوں نے ترائی کو چھوڑا اور چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے کو مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے تھے، تلوار کس کے سر پر چلی، وار کس کی گردن پر ہوا۔ ادھر اسد ذوالجلال کا لال بڑے ہی اطمینان سے فرات کے کنارے آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ موقع غنیمت تھا، پہلے مشکیزے کو بھرتا، خیمے کی طرف چلتا، مگر یاد رہے حادثاتی طور پر نہر قبضہ کرنا اور ہے، اور اختیار کے ساتھ نہر کو لینا۔ لہذا یہ اسد ذوالجلال نہر کے کنارے پہنچا، پہلے
مشکیزے کو نہیں بھرا، پہلے چلو میں پانی کو نہیں اٹھایا، بلکہ نہر کی طرف پشت کی بھاگتی ہوئی فوجوں کی طرف علی کا شیر مڑا، اور مڑ کے روباہوں کو، بزدلوں کو، ذلیلوں کو، ان اولادوں کو جن کے باپ کا پتہ انہیں بھی نہ ہو، انہیں دیکھا، اور دیکھ کے میر انیس نے اسی کیفیت کو مصروں میں نظم کیا کہ حضرت نے بھاگتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، روباہوں کو دیکھ کے علی کے لال نے ذوالفقارانہ لہجے میں علی کے تیور میں خطاب کر کے بزدلوں سے کہا کہ سنو، تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے، ارے تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے، لو آؤ تو اب ہم تمہیں آنے نہیں۔ تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے، تم جو کچھ بھی ہے حیدر کی تمنا کا صلہ ہے، عباس ہے عباس، لگتا ہے یہی مل کے کا خدا ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، اسلام میں قرآن کے پڑھنے کا مزہ ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، سرور کا علمدار ہے کیا شان خدا ہے، عباس ہے عباس ہے، کیا خوب شجاعت میں سخاوت کی فضا ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، دریا کے نگہبانوں میں ایک شور مچا ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، یہ کہہ کے یہ نام اس میں اعظم ہے، زور سے لیجیے، لگ رہا ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، رفتار ہے ایسی کہ پسے پشت ہوا ہے، ہاں عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، یہ شیر کی آمد ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈوب رہا ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، اب شمر بھی سہما ہوا کچھ دور کھڑا ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے، جبریل کی نظروں میں علی گھوم رہا ہاں ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، اب نعرہ عباس سے رنگ گونج رہا ہے، عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس، مل کے تم کہتے تھے ہم نہر پر جانے نہیں دیتے، لو آؤ تو اب ہم تمہیں آنے نہیں دیتے، او بنی امیہ کے کتب خانوں میں پڑی ہوئی سڑی کتابوں کے بوسیدہ اور آپ سے لپٹنے والی بغض کی قیمتوں، اگر تاریخ شجاعت مرتب کرنے کا شوق ہے تو میر انیس کے مدرسے میں آ کے درس حاصل کرو۔ میر انیس نے یہ بات کہی کہ دو ہی جوان گزرے ہیں، دو ہی جوان گزرے ہیں، ہائے ہائے ہائے، دو ہی جوان گزرے ہیں اس کائنات میں، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ کیا بیت کہی خدائے سخن سلام تمہیں، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ جناب کاظم جرولی صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے، اب چونکہ اہل ظرف بیٹھے ہوئے ہیں مصرع نظر ہے، نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے، نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے،
اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے. ارے اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا. اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شہ کا آزادہ لٹا دیتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بہت وقت لے لیا. آئیے ایک نعرہ ایسا کہ دل دہلیز نجف پر سجدہ کر کے پلٹ آئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت کی ولا کے دریا میں غرق ہو کے ڈوب کے غوطہ زن ہو کے دونوں ہاتھوں کو پوری طاقت سے بلند کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جناب عباس علیہ السلام کا پرچم ان سارے اٹھتے ہوئے بازوؤں پر ہمیشہ سایہ فگن رہے، اور آپ کو کوئی غم نہ دے خدا سوائے غم سلطان کربلا کے. غم کوئی نہ دے مجھ کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. آئیے ترنم کی اس حسین ڈگر سے آپ کی سماعتیں رفتہ رفتہ جستا جستا گزر رہی تھی. اب ہم اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر ایک بریکر بھی ہو اور وہ لہجے کا ہو، تھوڑی سی تحت کی کیفیت میں بھی آپ آئیں اور شعری سفر اور منقبتی سفر اس زاویے سے بھی کریں. میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نام پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ نام اگر رات کے اس وقت کسی دوسرے کی بز میں لیا جائے تو یقیناً وہ پاگل کہلائے گا. میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جو نام لینے جا رہا ہوں اگر یہ غیر رات کے اس وقت یہ نام لے تو وہ پاگل کہا جائے گا. مگر یہ حق اس قوم کو ہے کہ ان کے صدقے میں، ادھر دیکھیے، ان کے صدقے میں جب جس وقت جو لفظ چاہیں آپ اختیار کریں کہ معنی عطا کر دیں گے اس کو. ورنہ بتائیے کہیں رات کو 12:30 1 بجے سحر کا بھی تصور ہوتا ہے؟ میں نے کچھ کہا اور آپ سمجھے بھی الحمدللہ. رات کے اس پہر سحر کا تصور نہیں ہوتا ہے. ہاں جادو والا سحر تو ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر روشنی دینے والا ہم تصور نہیں کر سکتے. مگر یہ اس بارگاہ کی عظمت ہے اور عطا ہے کہ جب جس لفظ کو آپ استعمال کریں یہ اسے معنی عطا کر دیتے ہیں. آئیے میں ایک گھنگرج کے ساتھ جو لہجہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، جناب سحر عرشی، ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ کئی برسوں سے اس منقبت کے سفر میں مسلسل محو سفر ہیں. خدا مزید رفتار میں اضافہ کرے. بہترین ناظم بھی ہیں اور بہترین شاعر ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ سب سننے والے بیٹھے ہیں، سب کے دلوں کے دروازے کھلے ہیں، سب مولا کے قدموں کی آہٹیں محسوس کر رہے ہیں. آپ آئیے انشاءاللہ خوب سنیں گے لوگ. بلال بھائی سمجھ کہ شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں، شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب کی. شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب. تو فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کے بھی باپ ہے ابو طالب، ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب. 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. مولائیوں کے نزد یہ 4 مصرے اور یہ سرزمین لکھنؤ ہے، کسی تمہید کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا. 4 مصرے کہ یہ اختیار بخشا ہے عشق امام نے، یہ اختیار بخشا ہے عشق امام نے، جنت بنا کے بیچ دیا ہے غلام نے.
یہ اختیار بخشا ہے اس کے امام نے، جنت بنا کے بھیج دیا ہے غلام نے، تو اب بھی انہی کے نام پہ تقسیم رزق ہے، غیروں کا پیٹ بھر دیا نظر امام نے، اب بھی پہ تقسیم رزق ہے، غیروں کا پیٹ بھر دیا نظر امام نے، غیروں کا پیٹ۔ نعرہ سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ ایک مطلب دو تین شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ کسی کے کام وہ دنیا میں آ نہیں سکتے، کسی کے کام وہ دنیا میں آ نہیں سکتے، کسی کے کام وہ دنیا میں آ نہیں سکتے جو لوگ پیاسوں کو پانی پلا نہیں سکتے۔ شعر سماعت فرمائے، ایک ایک شعر پہ توجہ کا طالب، آخری مجمع کی سماعتوں کا طالب ہوں کہ کسی کے کام وہ دنیا میں آ نہیں سکتے جو لوگ پیاسوں کو پانی پلا نہیں سکتے، تو وہ جن کی نسل میں تھوڑی سی بھی خرابی ہے، وہ جن کی نسل میں تھوڑی سی بھی خرابی ہے، غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتے، وہ جن کی نسل میں تھوڑی سی بھی خرابی ہے، غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتے، کسی کے کام وہ دنیا میں آ نہیں سکتے جو لوگ پیاسوں کو پانی پلا نہیں سکتے، وہ جن کی نسل میں تھوڑی سی بھی خرابی ہے، غم حسین میں آنسو بہا نہیں سکتے، تو رسول حق کے جنازے میں جو شریک نہ تھے کبھی وہ تعزیہ شیکا اٹھا نہیں سکتے، رسول حق کے جنازے میں جو شریک نہ تھے، بلال بھائی سہارے کی ضرورت ہے، کبھی وہ تعزیہ شیکا اٹھا نہیں سکتے، رسول حق کے جنازے میں جو شریک نہ تھے کبھی وہ تعزیہ شیکا اٹھا نہیں سکتے، تو نبی نے ہاتھ پکڑ کر جنہیں نکالا ہے ہم اپنی بزم میں ان کو بلا نہیں سکتے، نبی نے ہاتھ پکڑ کر جنہیں نکالا ہے ہم اپنی بزم میں ان کو بلا نہیں سکتے۔ مدا کا شعر سماعت فرمائے کہ علی کا ذکر تو آزاد کر گئے میثم، علی کا ذکر تو آزاد کر گئے میثم، علی کے ذکر کو بیڑی پہنا نہیں سکتے، علی کے ذکر کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ دو شعر سماعت فرمائے کہ تمہارے بارگاہ امام عصر میں آپ حضرات کی جانب سے یہ دو شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے عشق میں پہنچے ہیں اس مقام پہ ہم، کیا کہنے، تمہارے عشق میں پہنچے ہیں اس مقام پہ ہم، قدم کو کھینچ کے واپس بھی جا نہیں سکتے، تمہارے عشق میں پہنچے ہیں اس مقام پہ ہم، قدم کو کھینچ کے واپس بھی جا نہیں سکتے، تو ہمارے پیار کا دنیا مذاق اڑاتی ہے، ہمارے پیار کا دنیا مذاق اڑاتی ہے، کب آؤ گے ہمیں اتنا بتا نہیں سکتے، کب آؤ گے ہمیں اتنا بتا نہیں سکتے۔ ایک شعر سماعت فرما لے کہ کب آؤ گے ہمیں اتنا بتا نہیں سکتے، کہا ہے ماں نے ضمانت میں دے کے قائم کی، سفر میں حادثے آنکھیں ملا نہیں سکتے، کہا ہے ماں نے ضمانت میں دے کے قائم کی، سفر میں حادثے آنکھیں ملا نہیں سکتے۔ گہوارہ علم و ہنر کی سرزمین پہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے غیروں کی ہم کریں مدحت، علی کو چھوڑ کے غیروں کی ہم کریں مدحت، عروس فکر کو بیوہ بنا نہیں، علی کو چھوڑ کے، علی کو چھوڑ کے غیروں کی ہم کریں مدحت، عروس فکر کو بیوہ بنا نہیں سکتے، عروس فکر کو، علی کو چھوڑ کے، علی کو چھوڑ کے غیروں کی ہم کریں مدحت، عروس فکر کو بیوہ بنا نہیں سکتے، عروس فکر کو بیوہ بنا نہیں سکتے۔ نعرہ صلوات بلند کریں۔ ایک مطلب دو تین شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ دم گھٹا جاتا ہے میرا اب ہوا کی بات کر، دم گھٹا نایا بھائی شعر دیکھ لیں کہ دم گھٹا، بلال بھائی خصوصی توجہ سہارے کی ضرورت، کہ دم گھٹا جاتا ہے میرا اب ہوا
کی بات کر، پھول کی گلشن کی خوشبو کی خزاں کی بات کر، جشن قائم ہے تو پھر جوش ولا کی بات کر، جشن قائم ہے تو پھر جوش ولا کی بات کر، پھول لفظوں کے کھلا آل ایبا کی بات کر، پھول لفظوں کے کھلا آل ایبا کی بات کر۔ آخری مجمع کی توجہ کا طالب کہ پھول لفظوں کے کھلا آل ایبا کی بات کر تو حوصلے میں گر کبھی تجھ کو کمی محسوس ہو، حوصلے میں گر کبھی تجھ کو کمی محسوس ہو، بیٹھ کر بچوں میں اپنے کربلا کی بات کر، حوصلے میں گر کبھی تجھ کو کمی محسوس ہو، بیٹھ کر بچوں میں اپنے کربلا کی بات کر، حوصلے میں کہ جشن مولا ہے تو جشن قائم ہے تو پھر جوش ولا کی بات کر، پھول لفظوں کے کھلا آل ایبا کی بات کر، حوصلے میں کر کبھی کچھ کو کمی محسوس ہو، بیٹھ کر بچوں میں اپنے کربلا کی بات کر، بیٹھ کر بچوں میں اپنے کربلا کی بات کر، تو خواہش جنت ہے دل میں مفتی بدعت اگر، خواہش جنت ہے دل میں مفتی بدعت اگر، مصطفیٰ کے ساتھ جانے مصطفیٰ کی بات کر، خواہش جنت ہے دل میں مفتی بدعت اگر، مصطفیٰ کے ساتھ جانے مصطفیٰ کی بات کر۔ ایک شعر میں شہزادی عالمیان کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں اور دائش پہ بیٹھے ہوئے علماء عالم سے گزارش ہے کہ اس شعر کی حفاظت فرمائے کہ جشن قائم ہے تو پھر جوش ولا کی بات کر، پھول لفظوں کے کھلا آل ایبا کی بات کر، حوصلے میں گر کبھی تجھ کو کمی محسوس ہو، بیٹھ کر بچوں میں اپنے کربلا کی بات کر، خواہش جنت ہے دل میں مفتی بدعت اگر، مصطفیٰ کے ساتھ جانے مصطفیٰ کی بات کر۔ تو اے مسلمان مادر حسنین کی عظمت سمجھ، اے مسلمان مادر حسنین کی عظمت سمجھ، لفظ کو چادر میں رکھ کر سیدہ کی بات کر۔ اے مسلمان مادر حسنین کی عظمت سمجھ، لفظ کو چادر میں رکھ کر سیدہ کی بات کر۔ آئیے فرمائش ہو رہی ہے، ایک مسئلہ تین چار شعر اور حاضر کر دے رہا ہوں، سماعت فرمائے، ایک نعرے صلوات بلند کریں آپ حضرات۔ جشن امام عصر میں آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ ابھی بلال بھائی نے کہا کہ صلوات اس انداز میں بلند کریں کہ کاظمین سے ہوتے ہی نجف کی بارگاہ تک کی آواز پہنچے۔ بلند ترین صلوات آپ کہ غالب جو میرا ملک ہے سارے جہان پر، غالب جو میرا ملک ہے سارے جہان پر، غالب جو میرا ملک ہے سارے جہان پر، یہ ہے کرم حسین کا ہندوستان پر، غالب جو میرا ملک ہے سارے جہان پر، یہ ہے کرم حسین کا ہندوستان پر، ہو جس میں حاسدین عزاداری حسین، ہو جس میں حاسدین عزاداری حسین، منحوسیت برستی ہے اس خاندان پر، ہو جس میں حاسدین عزاداری حسین، غالب جو میرا ملک ہے سارے جہان پر، یہ ہے کرم حسین کا ہندوستان پر، ہو جس میں حاسدین عزاداری حسین، منحوسیت برستی ہے اس خاندان پر، تو کہتی ہے منکران ولایت سے یہ غدیر، کہتی ہے منکران ولایت سے یہ غدیر، جنت نہ مل سکے گی ادھوری اذان پر، کہتی ہے منکران ولایت سے یہ غدیر، کہتی ہے منکران ولایت سے یہ غدیر، جنت نہ مل سکے گی ادھوری اذان پر، بیٹھا ہوا ہوں جشن شہنشاہ صبر میں، محسوس کر رہا ہوں قدم آسمان پر، بیٹھا ہوا ہوں جشن شہنشاہ صبر میں، محسوس کر رہا ہوں قدم آسمان پر، مشغول ہیں ثنائے گلے
سیدہ میں ہم آیت اتر رہی ہے ہماری زبان پر، مشغول ہیں ثنائے گل سیدہ میں ہم آیت اتر رہی ہے ہماری زبان پر، آیت کوثر میں کہ جنت میں ہوں گی مادر حسنین میزباں، انجمن کے نوجوانوں کی نظر یہ شعر کہ جنت میں ہوں گی مادر حسنین میزباں، کوثر نثار ہوگا حسینی جوان پر، کوثر نثار ہوگا حسینی جوان پر، تو وہ ہے دعائے فاطمہ زہرا کی چھاؤں میں، پرچم جری کا نظم ہے جس کے مکان پر، پرچم جری کا نظم ہے جس کے مکان پر۔ اب جس دو شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے وہ سماعت فرما لے، شیر خار کربلا ننھے مجاہد کے حوالے سے کہ اصغر نے مسکرا کے ہوا میں اڑا دیا، اصغر نے مسکرا کے ہوا میں اڑا دیا، جس ہرملا کو ناز تھا تیر و کمان پر، اصغر نے مسکرا کے ہوا میں اڑا دیا، جس ہرملا کو ناز تھا تیر و کمان پر۔ شیر خار کربلا ننھے مجاہد میدان کارزار پر گلے پہ تیر کھا کر مسکرانے کا جواز سبھی شعراء کرام نے پیش کیا ہے، ایک جواز خاکسار نے بھی پیش کیا، سماعت فرمائیں کہ اصغر نے مسکرا کے ہوا میں اڑا دیا، جس ہرملا کو ناز تھا تیر و کمان پر۔ تو یہ سوچ کر ہنسی علی اصغر کو آ گئی، یہ سوچ کر ہنسی علی اصغر کو آ گئی، 2 لاکھ کا ہجوم ہے ننھی سی جان پر۔ یہ سوچ کر ہنسی علی اصغر کو آ گئی، 2 لاکھ کا ہجوم ہے ننھی سی جان پر۔ مداحِ حسین سے ہے منسلک سحر، آئے گا حرف کوئی نہ اب آن بان پر۔